الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید انتہائی واجب الاحترام معزز علماء کرام، حاضرین محفل، آج 14 اگست 2021 میں اور آپ یہاں پہ آزادی کی نسبت سے جمع ہیں۔ الحمدللہ اسلام اور ایمان کے بعد جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ آزادی کی نعمت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے، جس کے پیچھے ہمارے بزرگوں کی، ہمارے بڑوں کی بڑی قربانیاں شامل ہیں۔ اس آزادی کے دن کی نسبت سے ہمیں دو لوگوں کی پہچان ہونی چاہیے۔ اگر میرے دوست کی پہچان ہے، ہمارے محسنین کی پہچان ہے، غداروں اور دشمنوں کی پہچان ہے، تو پھر آزادی کا صحیح مفہوم اور صحیح مطلب ہم سمجھ سکیں، اور پھر اس آزادی کی نعمت کی ہم صحیح قدر بھی کر سکتے ہیں۔ آج چونکہ میڈیا کا دور ہے اور میڈیا میں سیاہ کو سفید بنا کر پیش کیا جاتا ہے، سفید کو سیاہ بنا کر پیش کیا جاتا ہے، دوست کو دشمن بنا کر پیش کیا جاتا ہے، محسنین کو غدار کے روپ میں پیش کیا جاتا ہے، تو اس لیے جب تک میں اور آپ اپنی تاریخ سے ناواقف رہیں گے تو ہم آزادی ہر سال منائیں گے لیکن اپنے محسنین کو نہیں یاد کر پائیں گے۔ تو اس لیے میں چاہوں گا کہ آج کے اس نشست میں ہم اپنے محسنین کو بھی یاد رکھیں، ہمارے محسنین کون تھے، اور اپنے غدار اور دشمنوں کا بھی تذکرہ ہمارے سامنے آ جائے کہ ہمارے ملک کے غدار اور دشمن کون تھے اور کون ہیں۔ یہ بات ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے جس نے تھوڑی سی بھی تاریخ پڑھی ہے، مطالعہ پاکستان پڑھا ہے، کہ بر صغیر میں جب پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش مشترک تھا تو تقریباً کوئی 1000 سال یہاں ہمارے مسلمانوں کی حکومت رہی ہے، مغلیہ سلطنت رہی ہے۔ 17ویں صدی میں انگریز آیا، تاجر کے روپ میں آیا، اور آہستہ آہستہ سازشوں کے تحت اس نے یہاں پر مسلمانوں کا جینا دوبر کیا۔ تو اس بر صغیر میں انگریز کے خلاف سب سے پہلا فتویٰ جہاد کا کس نے دیا؟ 1803 میں یہ فتویٰ آیا تھا، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے سب سے بڑے فرزند شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ اب ہندوستان دارالحرب بن چکا ہے۔ اس کا مطلب کیا تھا کہ اب انگریز کے خلاف جہاد شروع کرنا چاہیے۔ 1803 میں سب سے پہلا فتویٰ دینے والا یہ مرد قلندر کون تھا؟ شاہ ولی اللہ کے سب سے بڑے بیٹے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ۔ حضرت نے صرف فتویٰ نہیں دیا بلکہ اپنے دو عزیزوں کی اس فتوے کی روشنی میں تشکیل بھی کی، سید احمد شہید رحمہ اللہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ۔ ان دونوں حضرات نے 30 سال تک یہاں آزادی کی جنگ لڑی ہے۔ بالآخر 1833 میں بالاکوٹ کے میدان میں اپنوں کی غداری کے نظر ہو کر دونوں نے جام شہادت نوش کیا۔ آج بھی بالاکوٹ کے ان پہاڑی علاقوں میں ان دونوں بزرگ قبور موجود ہیں۔ پھر انہی کے آگے تربیت یافتہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ، انہوں نے پھر اس قافلے کی سلاریت کو اپنایا، اس قافلے کی رہبری کو اختیار کیا، اور انگریز کے خلاف دوبارہ جدوجہد شروع ہوئی کہ اس کو ہمارے اپنے وطن سے نکالنا ہے۔ بالآخر 1857 کی جنگ آزادی ہم میں سے ہر بندہ پڑھتا ہے اس کو۔ اس جنگ آزادی کمانڈر کون تھا؟ اس میں سپریم کمانڈر کون تھا؟ کون شخص سب سے آگے تھا؟ تو آپ کو تاریخ میں اس شخص کا نام کیا ملے گا؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ، جو پیر تھے، جو شیخ تھے، سرپرست تھے تمام اس وقت کے بڑے علماء کے،
اور ان کی سرپرستی میں کام کرنے والے کون ہیں؟ مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ، مفتی رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ، مولانا ضامن شہید رحمہ اللہ، یہ سارے حضرات حاجی صاحب کی قیادت میں انگریز کے خلاف برسر پیکار ہوئے اور 1857 کی جنگ آزادی لڑی ان حضرات نے۔ اگرچہ جنگ آزادی میں ناکامی ہوئی کیونکہ اسباب نہیں تھے، وسائل نہیں تھی، افرادی قوت نہیں تھی مسلمانوں کے پاس، اور اپنے ہی غداری کرتے تھے۔ جنگ آزادی جب ناکامی ہوئی تو انگریز اب بر صغیر پر پورا مسلط ہو چکا تھا، اور آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو جس بے دردی کے ساتھ یہاں سے گرفتار کیا گیا اور اس کو رنگون کے علاقے میں قید کیا گیا، اور جو اس کے ساتھ وہاں کیا گیا وہ پوری ایک داستان ہے جس کو بہادر شاہ ظفر نے اپنی اس غزل میں بھی بیان کیا ہے، جو بڑی مشہور غزل ہے، اور ہمارے ہاں میٹرک کی کتابوں میں وہ غزل موجود ہے کہ عمر دراز مانگ لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ تو آگے اس نے پورا وہ نوحہ اپنا بیان کیا کہ کن حالات سے گزر رہے ہیں، کن حالات سے میں گزر رہا ہوں۔ بہادر شاہ ظفر کے ساتھ انگریزوں نے کیا کیا، یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ ناشتے میں اس کے بچوں کے، پوتوں کے کٹے ہوئے سر لا کے اس کو پیش کیے جاتے تھے، ناشتے میں ڈانپ کر ان کو پیش کیے جاتے تھے۔ اس بے سر و سامانی کے عالم میں بہادر شاہ ظفر کا جو برما کا علاقہ ہے، رنگون کہلاتا ہے، وہاں اس کا انتقال ہوا، اور آج اس کی قبر کا نشان بھی وہاں نہیں ملتا۔ ہمارے علماء جنگ آزادی ہارنے کے بعد حاجی صاحب ہجرت کر کے مکہ تشریف لے گئے، اور باقی علماء دائیں بائیں ہو گئے۔ تقریباً 60 سے لے کر 80 ہزار تک علماء کو پھانسیاں دی گئی ہیں، اور یہ مسلمان نہیں، انگریز مورخین نے لکھا ہے کہ دہلی سے لے کر پشاور تک شاید ہی کوئی درخت ایسا ہو جس پر کسی عالم دین کی لاش نہ لٹک رہی ہو۔ اس بے دردی سے علماء کو شہید کیا گیا۔ ہمارے علماء نے فوراً اپنی باقی ماندہ جو امت بچی تھی، جو قوم تھا، ان کو مجتمع کرنے کے لیے فوراً تعلیم کے میدان کا رخ کیا، اور 1866 میں دارالعلوم دیوبند کے نام سے ایک مدرسے کی بنیاد رکھی۔ وہ صرف ایک مدرسہ نہیں تھا، ایک نظریہ تھا، ایک نظریہ تھا، اور حضرت نے اس نظریے کو خود بیان کیا تھا کہ یہاں سے نکل کر، یہاں سے پڑھ کر نکلنے والا ہر طالب علم جو ہے وہ انگریز کی دیواروں میں اس کی عمارت میں شگاف ڈالے گا۔ یہاں سے پڑھ کے نکلنے والا ایک طالب علم اور ایک عالم بن کر نہیں نکلے گا، بلکہ وہ ایک تحریک بن کے نکلے گا، آزادی کی تحریک بن کر۔ یہ تحریک آگے چلی، جب کچھ افرادی قوت میسر آئی تو شیخ الہند رحمہ اللہ نے تحریک ریشمی رومال شروع کی۔ تحریک ریشمی رومال کیا تھی؟ اس تحریک کو پڑھنے کی ضرورت ہے مجھے اور آپ کو، کہ جس تحریک کو انگریز سن کر دنگ رہ گیا تھا کہ دیوبند کی چٹائیوں پر بیٹھنے والا ایک ملا، اس کی سوچ ہے اس تحریک کو برپا کر رہا ہے۔ پورے ہندوستان کا نقشہ، افغانستان کا نقشہ، ترکی تک کا نقشہ حضرت نے بنایا ہوا تھا، اور پورا ایک پلان دیا تھا کہ ترکی جو خلافت تھی اس وقت، خلافت عثمانیہ، اس کی فوجیں آئیں گی کہاں سے، کس راستے سے آئیں گی، کہاں سے وہ حملہ کریں گے، مسلمان کہاں سے ان کا ساتھ دیں گے، اور کس طرح یہاں سے ہم بغاوت کریں گے اور انگریز کو یہاں سے نکلنے میں مجبور کریں گے۔ بالآخر اپنوں کی غداری پھر دوبارہ کام کر گئی۔ میر جعفر میر صادق ہر دور میں ہوتے ہیں۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کو مکہ مکرمہ سے گرفتار کیا گیا، اور وہ تحریک ریشمی رومال، جو ریشمی رومال پر خط لکھا جاتا تھا، اور وہ خط اس خفیہ انداز میں ہوتا تھا کہ سلائی کر کے دھاگے سے خط لکھا جاتا تھا، اگر رومال پکڑا بھی جائے تو عام بندہ اس کو پڑھ نہیں سکتا تھا کس پہ کیا لکھا ہوا ہے۔ اسی لیے اس تحریک کا نام تحریک ریشمی رومال پڑا، کہ اس ریشمی رومال میں وہ خطوط جایا کرتے تھے۔ بالآخر وہ آخری خط تھا جو سندھ میں پکڑا گیا، جو مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ نے وہاں سے بھیجا تھا، اور سندھ کے راستے مکہ پہنچنا تھا اس خط نے، اور وہاں سے پھر فوجوں نے روانہ ہونا تھا۔ وہ تحریک بھی ناکام ہوئی۔ شیخ الہند رحمہ اللہ مالٹا کی جیل میں گئے، اور جیل میں کتنی مشقت، کتنی اذیت برداشت کی کہ جب ان کا جنازے کا وقت تھا، ان کو غسل دیا جا رہا تھا، تو اس وقت جب ان کے بدن کو دیکھا گیا تو کمر پر اتنے گہرے گہرے نشان تھے کہ تاریخ میں لکھا کہ اس میں 2 انگلیاں گھس جاتی تھیں۔ اب معلوم نہیں تھا کہ یہ نشان کس چیز کے ہیں۔ تو حضرت کے ساتھ جیل میں جو حضرت کے خادم خاص اور شاگرد خاص شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمہ اللہ ساتھ تھے، ان سے پوچھا گیا کہ حضرت یہ کیا ماجرا ہے؟ حضرت مدنی روتے ہوئے فرمایا کہ انگریز وہاں مالٹا کی جیل میں حضرت پہ تشدد کیا کرتا تھا کہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جائیں۔ حضرت نے وہ تشدد برداشت کیا بڑھاپے کے عالم میں، لیکن اپنے موقف سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹے، اور ہمیں سختی سے منع کر رکھا تھا
کہ کسی کو بتانا نہیں، مجھ پہ تشدد ہوتا ہے، کسی کو بتانا نہیں ہے اس کے بارے میں۔ فرمایا آج حضرت کا انتقال ہوا ہے تو موت نے یہ راز فاش کیا ہے، وگرنہ ہمیں اجازت نہیں تھی بتانے کی۔ آج میں اور آپ تھوڑا سا زخم کھا کر بھی دکھاتے ہیں کہ دیکھیں میں نے خون دیا ہے، میرا ایک قطرہ میرا پسینہ لگا جی۔ یہ حضرات قربانیاں بھی دیتے تھے اور اپنی قربانی کو بھی ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے۔ شیخ الہند رحمہ اللہ کا انتقال ہوا، تحریک نہیں رکی۔ اب علماء کرام نے سیاست کا رخ اختیار کیا، سیاست کی طرف متوجہ ہوئے اور جمعیت علماء ہند کے نام سے باقاعدہ ایک تحریک برپا کی۔ اب مطالبہ کیا تھا کہ مسلمانوں کو یہاں سے آزادی ملنی چاہیے۔ ہمارے ہاں ہمیں کیا پڑھایا گیا ہے کہ پاکستان کا تصور، پاکستان کا خواب سب سے پہلے علامہ اقبال نے دیکھا، ہم آج تک یہی پڑھتے آ رہے ہیں۔ آپ کبھی تاریخ کا مطالعہ کیجئے کہ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے جو پاکستان کا تصور پیش کیا تھا وہ 29 دسمبر 1930 کو الہ آباد کے جلسے میں پیش کیا تھا۔ الہ آباد کے جلسے میں علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ ایک الگ ریاست ہونی چاہیے مسلمانوں کے لیے، لیکن اسی تاریخ کو آپ پڑھیے کہ علامہ اقبال سے بھی ایک سال پہلے جون 1928 میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے اپنی خانقاہ میں فرمایا تھا کہ دل چاہتا ہے کہ ایک الگ ریاست ہونی چاہیے جہاں قوانین ہمارے ہوں، جہاں عدالتیں ہماری ہوں، جہاں ہم آزادی سے اپنی عبادت کر سکیں۔ حضرت رحمہ اللہ نے ایک سال پہلے تصور پیش کیا تھا کہ الگ ریاست اور الگ ملک ہونا چاہیے، لیکن مجھے آپ کو کیا پڑھایا گیا؟ پاکستان کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا، حالانکہ علامہ اقبال رحمہ اللہ سے بھی ایک سال پہلے حضرت تھانوی رحمہ اللہ یہ خواب دیکھ چکے تھے اور اس کا اظہار کر چکے تھے، اور یہ تاریخ کا حصہ ہے، اس کو ہم چھپا نہیں سکتے، اس کو مٹا نہیں سکتے۔ پھر اس خواب کی روشنی میں علماء کرام نے آگے محنت شروع کی۔ آج مجھے تانا ملتا کہ آپ کے عالم، آپ کے علماء پاکستان بننے کے مخالف تھے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر ہمارے علماء پاکستان بننے کے مخالف ہوتے تو قائد اعظم کا یہ قول آپ کو تاریخ میں نہ ملتا کہ قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ میرے پاس مسلم لیگ میں ایک ایسا عالم دین ہے، حضرت تھانوی کے بارے میں فرمایا کہ پورے ہندوستان کے مسلمان ایک طرف ہو جائیں تو اس شخص کا علم ایک پلے میں باری ہو جائے گا۔ قائد اعظم یہ الفاظ نہ فرماتے۔ اگر ہمارے علماء پاکستان بننے کے مخالف ہوتے تو پاکستان بننے کے بعد 15 اگست 1947 میں 2 جگہ پرچم کشائی ہوئی ہے، ایک مغربی پاکستان جہاں ہم موجود کراچی میں، اور دوسرا مشرقی پاکستان بنگلہ دیش میں۔ مغربی پاکستان میں پاکستان کا جھنڈا سب سے پہلے کس نے بلند کیا؟ اسی علماء کے سرخیل علامہ شبیر احمد عثمانی نے۔ اور مشرقی پاکستان میں کون تھے؟ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے سگے بانجے علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ۔ اگر یہ علماء پاکستان بننے کے مخالف ہوتے تو قائد اعظم پاکستان کی پہلی پرچم کشائی کے لیے ان 2 علماء کا انتخاب کیوں کرتے؟ اگر یہ علماء پاکستان بننے کے مخالف ہوتے تو قائد اعظم نے یہ کیوں فرمایا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میرا جنازہ علامہ شبیر عثمانی پڑھائے؟ وصیت کیوں فرمائی تھی؟ اور وصیت کے مطابق حضرت عثمانی رحمہ اللہ پڑھایا۔ یہ تانے آج مجھے آپ کو دے کر ہم تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم اپنے محسنین کو مجرمین کی لسٹ میں شامل کر رہے ہیں۔ وہ لوگ، وہ علماء جنہوں نے قربانیاں دی، جن کی قربانیوں کی بدولت آج مجھے اور آپ کو یہ آزاد ملک ملا ہے، جن کی قربانیوں کا اعتراف قائد اعظم نے کیا، جن کی قربانیوں کا اعتراف اس وقت کے بڑے بڑے لیڈروں نے کیا، اور آج مجھے اور آپ کو تانا کیا مل رہا ہے؟ یہ مولوی، یہ مدرسے والے، یہ پاکستان بننے کے مخالف تھے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر ہم یاد رکھیے گا 2 نظریے موجود تھے علماء میں، پاکستان بننے کا مخالف کوئی نہیں تھا۔ کچھ علماء کی رائے یہ تھی کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو تقسیم مت کریں، اگر ہم تقسیم کریں گے آدھے مسلمان ہندوستان رہ جائیں گے، آدھے پاکستان، یہاں والے بھی پیسیں گے، وہاں والے پیسیں گے۔ آپ مسلمانوں کو تقسیم نہ کریں، آپ پورے ہندوستان کی آزادی کی بات کریں، آپ الگ ریاست کی کیوں بات کرتے ہیں؟ یہ ان علماء کا موقف تھا۔ جب پاکستان بنا تو وہی علماء جن کا موقف تھا الگ ملک نہیں بننا چاہیے بلکہ ہندوستان پہ ہماری حکومت ہونی چاہیے، پورا ہندوستان ہمارا ہے۔ انگریز کے آنے سے پہلے یہاں بر صغیر میں حکومت کس کی تھی؟ مسلمانوں کی۔ تو کہا حق کس کا؟ مسلمانوں کا۔ تو اگرچہ یہاں ہندو موجود ہے اور مسلمان کم تھے، ہندو زیادہ تھے، 1000 سال حکومت کی
تب بھی مسلمان کم تھے، تعداد میں ہندو زیادہ تھے۔ مسلمانوں نے حکومت اکثریت کی بیس پر نہیں کی، بلکہ طاقت کی بیس پر حکومت کی ہے، بصیرت کی بیس پر حکومت کی ہے مسلمانوں نے۔ حضرت مدنی رحمہ اللہ اور بڑے بڑے علماء، ان کا موقف یہ تھا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو آپ تقسیم نہ کریں، آپ پورا مشترکہ ایک ملک بنائیں، الگ ملک کا مطالبہ کیوں کرتے ہیں؟ لیکن جب پاکستان بنا اور وہی علماء کرام جو اس کے حق میں نہیں تھے کہ الگ ملک بننا چاہیے، جب ان سے یہ سوال ہو کہ اب پاکستان بن چکا ہے، اب آپ کی کیا رائے؟ تو بڑا عجیب جملہ فرمایا مسجد کے بننے سے پہلے اختلاف ہو سکتا ہے کہ مسجد یہاں بنے کہ وہاں بنے، لیکن جب مسجد بن جائے تو بننے کے بعد اختلاف نہیں رہتا، اب سب مسلمانوں پر لازم ہے اس مسجد کی حفاظت کرے۔ فرمایا پاکستان بننے سے پہلے اختلاف تھا، بنے کہ نہ بنے، اب بن چکا ہے۔ اس پاکستان کی مثال ایک مسجد کی طرح ہے، جس طرح مسجد کی حفاظت سب مسلمانوں کے ذمے ہے، ایسے ہی اب اس پاکستان کی سالمیت کی حفاظت تمام مسلمانوں کے ذمے۔ اور آج تانا کیا ملتا مجھے؟ تم لوگ پاکستان بننے کے مخالف تھے، جن لوگوں نے یہ ملک بنایا آج انہی کو ہم نے غدار بنا دیا پکڑ کے، جو ہمارے محسنین تھے ہم ان کو غدار سمجھ رہے ہیں۔ میرے بھائی یہ تاریخ ہے، اور تاریخ کو ہم مٹا نہیں سکتے، چھپا نہیں سکتے، تاریخ کو مسخ نہیں کر سکتے، اس لیے میڈیائی پروپیگنڈے کا شکار نہ ہوا کریں، اور جب بھی تحریک آزادی، تحریک پاکستان، یوم آزادی پاکستان منائیں، اپنے ان محسنین کا تذکرہ کریں، اپنے ان محسنین کو یاد رکھیں جن کی قربانیوں سے آج ہمیں پاکستان ملا۔ میں چاہوں گا یہ بچے طلباء جو موجود ہیں یہ بھی اس تاریخ کو یاد رکھیں۔ پاکستان کا تصور سب سے پہلے کس نے پیش کیا تھا؟ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے۔ کب پیش کیا تھا؟ 1928۔ بچوں بول دو ذرا، یاد ہو جائے گا۔ کب پیش کیا تھا؟ 28 میں۔ علامہ اقبال نے کب پیش کیا تھا؟ 1930 میں۔ تو سب سے پہلا خواب کس نے دیکھا؟ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے۔ انگریز کے خلاف جہاد کا سب سے پہلا فتویٰ کس نے دیا تھا؟ شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ نے۔ کس نے؟ 1803 میں۔ یہ تحریک تب شروع ہوئی ہے، آزادی کی تحریک 1803 میں شروع ہوئی ہے، اور 150 سال کی محنت کے بعد آج مجھے اور آپ کو آزاد ملک میں سانس لینے کی توفیق ملی ہے۔ یہ آزادی کی نعمت اسلام کے بعد سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ ہمارے محسنین تھے، ہمارے غدار، اس ملک کے غدار، ہمیں ان کو بھی یاد رکھنا ہے، ہمیں ان کی پہچان بھی ہونی چاہیے۔ پہلے دن سے اسلام کے غدار، اس ملک کے غدار، علامہ اقبال نے فرمایا تھا نا، قادیانی ملک و ملت کے غدار ہیں۔ یہ ملک کے بھی غدار ہیں، یہ ملت کے بھی غدار ہیں۔ قادیانی وہ میرا آپ کا دشمن ہے، اس قوم کا دشمن ہے، اس ملت کا دشمن ہے کہ جس نے مسلمانوں کی مخالفت کی، اور جب پاکستان بننے لگا تو پاکستان کی مخالفت کی۔ یہ لوگ پاکستان کے حق میں نہیں تھے، یہ لوگ پاکستان کے مخالف تھے۔ میں چند باتیں آپ کے سامنے آسان سی عرض کرتا ہوں جو ہماری تاریخ کا حصہ ہے، تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ ان غداروں نے کب کیسے ہمیں نقصان پہنچایا۔ جب پاکستان بننے کی بات ہوئی تو اس وقت ایک کمیشن بنا تھا جس کو باؤنڈری کمیشن کہتے ہیں، کہ ہندوستان کی حدود، پاکستان کی حدود، اس کو طے کیا جائے کہ پاکستان کہاں تک ہوگا، ہندوستان کہاں تک ہوگا۔ اس باؤنڈری کمیشن میں مسلم لیگ کی طرف سے جو نمائندہ شامل ہوا وہ چودھری ظفر اللہ خان تھا۔ چودھری ظفر اللہ خان آپ کے پڑوس ڈسکے کا رہنے والا چودھری ظفر اللہ خان، یہ بدبخت قادیانی تھا، یہ بدبخت قادیانی تھا، اور یہ قائد اعظم کی بجائے مرزا قادیانی کے بیٹے بشیر الدین محمود کی بات مانا کرتا تھا۔ اس کو بشیر الدین محمود نے کہا تھا کہ جو آپ مردم شماری کر رہے ہیں، حد بندی کر رہے ہیں، باؤنڈری طے کر رہے ہیں، تو آپ ضلع کی بیس پہ مردم شماری کر رہے ہیں، آپ تحصیل کے بیس پہ مردم شماری کریں۔ اب جب تحصیل بیس پہ مردم شماری ہوئی تو گورداسپور جو قادیان ہے اس میں پٹھان کوٹ انڈیا کو مل گیا۔ اگر وہ ضلع کی بیس پہ مردم شماری ہوتی تو گورداسپور پاکستان کو ملنا تھا، اور وہ واحد راستہ ہے انڈیا کے کشمیر تک آنے کے لیے۔ جیسے ہی پٹھان کوٹ گورداسپور انڈیا کو ملا تو انڈیا کو کشمیر تک پہنچنے کا راستہ مل گیا، اور انڈیا نے فوراً کشمیر پہ حملہ کر دیا۔ آج 74 سال سے جو ہم کشمیر کے لوگ ظلم برداشت کر رہے ہیں، اس کے پیچھے کس کی سازش ہے؟ ان بدبخت قادیانیوں کی،
ان کی سازش ہے۔ اس کے بعد پاکستان کب بنا؟ 14 اگست 1900۔ مسلمان پاکستان میں کب آئے؟ 1947 میں۔ میرا سوال ہے، آپ کبھی پڑھیں اس کو، قادیانی پاکستان میں کب آئے؟ قادیانی پاکستان میں کب آئے؟ وہ 47 میں نہیں آئے، وہ 48 میں آئے ہیں۔ سوال ہے، جب ملک آزاد ہو گیا ہے تو آپ نے 1 سال وہاں کیا کیا ہے؟ آپ آ جائیں اپنے ملک میں، اگر آپ ملک کے خیر خواہ ہیں اور تحریک پاکستان میں اگر آپ کا حصہ ہے، آپ چاہتے ہیں کہ الگ ملک بنے، تو آپ 1 سال تک انڈیا میں کیا کرتے رہے؟ یہ لوگ 1 سال اس انتظار میں تھے کہ انگریز ہمیں بھی الگ ملک دے دے، ہمیں بھی الگ ریاست دے دے۔ جب انہوں نے الگ ریاست نہیں دی اور سکھوں نے ان کو وہاں مارا، ان پہ ظلم کیا، تو 1 سال کے بعد 1948 میں یہ لوگ وہاں قادیان سے بھاگے اور پاکستان آ گئے۔ اور یہاں بھی کیسے آئے؟ انگریز کے ساتھ ساز باز کر کے، اور جس کو اب چناب نگر ربوہ کہا جاتا ہے، یہ زمین انہوں نے 1034 ایکڑ کا رقبہ انگریز سے لیا اور وہاں سے اٹھ کر یہاں آ گئے۔ اور یہاں آنے کے بعد بھی اب خواب کیا دیکھ رہے ہیں کہ چلو پاکستان پہ قبضہ کر لیں گے۔ کیوں؟ ہماری بدقسمتی کہ پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ چودھری ظفر اللہ قادیانی لگا۔ ہماری بدقسمتی کہ ملک اللہ کے نبی کے نام پہ لیا ہے اور وزیر خارجہ کون بیٹھا ہوا؟ نبی کا دشمن۔ یہاں آئے، اب پلاننگ اور سازش کیا کر رہے ہیں؟ پاکستان پہ قبضہ کریں گے۔ 1952 میں مرزا قادیانی کے بیٹے نے بلوچستان کوئٹہ کے جلسے میں، باقاعدہ جلسے میں تقریر کرتے ہوئے کہا اپنے قادیانیوں سے، اور کہا کہ 1952 کا سال گزرنے نہ پائے، ہم نے بلوچستان کو پاکستان سے الگ کر کے اپنے لیے احمدی اسٹیٹ بنانی ہے۔ ملک توڑنے کی دھمکی کہ اس صوبے کو الگ کریں گے، یہ صوبہ قادیانیوں کا ہوگا، اس پہ ناکام ہوئے۔ اس کے بعد مشرقی پاکستان الگ ہوا، بنگلہ دیش۔ سازش کرنے والا کون؟ ایم اے محمد، مرزا قادیانی کا پوتا۔ اس کے بعد پاکستان نے جب ایٹمی پروگرام شروع کیا، پاکستان ایٹمی ملک بنا، تو ہمارے ایٹمی راز امریکہ کے حوالے کرنے والا کون تھا؟ ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی، جس کو آج میرا میڈیا ہیرو بنا کر پیش کرتا ہے۔ یہ ایک تاریخ ہے ہماری، ہم اپنے محسنین کو پہچانیں، دشمنوں کو پہچانے۔ آج میڈیا نے تاریخ کو ایسا مسخ کیا ہے کہ آج محسن لگتے ہیں غدار، اور جو غدار تھے ہم کہتے ہیں ان سے بڑھ کر خیرخواہ کوئی نہیں ہے، ان سے بڑھ کر پاکستان کا خیرخواہ کوئی نہیں ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ پاکستان پہ FATF کی جو تلوار لٹک رہی ہے، گرے لسٹ میں شامل کیا وہ ہمیں، ہر وقت پابندیوں کا خطرہ رہتا مجھے اور آپ کو۔ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ قادیانیوں کا، کہ یہ لوگ عالمی دنیا میں چیختے ہیں کہ ہم پہ ظلم ہو رہا ہے، پاکستان کے ہم شہری ہیں، ہمارے حقوق پامال ہو رہے ہیں، ہمیں یہاں جینے کی آزادی نہیں ہے، مذہبی آزادی نہیں ہے، ہم عبادت نہیں کر سکتے۔ عالمی دنیا میں پروپیگنڈا کرتے ہیں، اس پروپیگنڈا کا اثر کیا ہے؟ ٹرمپ کے پاس شکایت لگانے کون گیا تھا؟ عبدالشکور قادیانی۔ FATF میں ہمارے خلاف درخواستیں دینے والا کون ہے؟ یہ بدبخت قادیانی۔ تحریک آزادی سے لے کر 2021 تک اگر ہم موازنہ کریں تو بہت آسانی کے ساتھ ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں ہمارے محسنین کون تھے، ہمارے غدار اور دشمن کون ہیں۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہم تاریخ کو پڑھے بغیر پروپیگنڈے کا شکار کیسے ہو گئے کہ آج محسن ہمیں غدار لگتے ہیں اور جو غدار ہیں ان کو بنا محسن شمار کرتے ہیں۔ پاکستان بنا 74 سال سے، یہ علماء، یہ طلباء آپ کے اندر موجود ہیں، ان کی کیا خدمات ہیں آپ کے سامنے کہ پاکستان کا کوئی قریہ، کوئی بستی، وہ پہاڑ کی چوٹی ہو، وہ تھر کا ریگستان ہو، ایک مسجد، ایک مدرسہ، ایک محلہ ایسا دکھا دیجئے جہاں آپ کہیں کہ حافظ قرآن نہیں ہے، جہاں آپ شکایت کریں کہ امام مسجد نہیں ملتا ہمیں، جہاں آپ شکایت کریں ہمیں کوئی اذان دینے والا مؤذن نہیں ملتا، جہاں آپ یہ شکایت کریں ہمارا بندہ مرتا ہے جنازہ پڑھانے کے لیے امام نہیں ملتا۔ آپ کو مؤذن فراہم کرنے والے علماء، آپ کو امام فراہم کرنے والے یہ علماء، آپ کی دینی تربیت کرنے والے یہ علماء، آپ کا رشتہ دار فوت ہو جائے تو غسل سے لے کر تدفین تک کرنے والے علماء، بچہ پیدا ہو اذان دینے والے علماء، شادی کرنی ہو نکاح پڑھانے والے علماء، آپ کی مسجد سے لے کر پارلیمنٹ تک ہر لحاظ سے آپ کے دینی قوانین، دینی اقدار کی حفاظت کرنے والے یہ علماء،
اور پھر بھی تانا مجھے ملے کہ تم پاکستان کے غدار ہو، تم پاکستان کے محسن نہیں ہو۔ تاریخ کو مسخ مت کیجیے، تاریخ کو مت جھٹلائیے، تاریخ اپنا بدلہ لیتی ہے، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ آج جب ہم آزادی منائیں، اپنے ان محسنین کو مت بھولیں، اپنے ان محبون کو نہ بھولیں جن کی قربانیاں کہ آج میں اور آپ ایک آزاد ملک میں، ایک اسلامی ملک میں آزاد آئین، اسلامی آئین کے تحت زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کے پیچھے ہمارے بزرگوں کی محنت ہے، ہمارے علماء کی محنت ہے، ہم ان کو نظر انداز مت کریں۔ اور آزادی منانے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اللہ نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے کہ جب بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تو قرآن پاک میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، فرمایا تمہیں میں نے فتح دی، تم کمتر تھے۔ اب اس فتح کی خوشی کیا ہے؟ فَاتَّقُوا اللَّهَ، تم تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ مجھے آپ کو فتح ملی ہے، اس فتح کو، اس آزادی کو منانے کا اصل طریقہ کیا ہے؟ فاتقوا اللہ۔ ہم اپنی زندگی میں اس 6 فٹ کے بدن میں اسلام کو نافذ کریں، ہم اپنے اس ملک میں اسلام کو نافذ کریں۔ ہم نے اسلام کے لیے خطہ لیا تھا، ہم نے اللہ نبی کے نام پہ یہ خطہ لیا تھا۔ یاد رکھیے گا، دنیا میں 2 ملک ایسے ہیں جو اسلام کے نام پہ بنے، ایک مدینہ منورہ اور ایک پاکستان۔ یہ 2 ملک اسلام کے نام پہ بنے۔ اسی طرح دنیا کے نقشے میں 2 ملک ایسے ہیں جو مذہب کے نام پہ بنے، ایک اسرائیل یہودی مذہب کی بنیاد پہ بنا ہے اور ایک پاکستان جو کلمے کی بنیاد پہ بنا ہے۔ ہم کہتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا؟ اونچی پاکستان کا مطلب کیا؟ اللہ کرے میں اور آپ اس لا الہ الا اللہ کو اپنے اس بدن پر بھی نافذ کر دیں، اپنے اس ملک پر بھی نافذ کر دیں، اور ہمارے بزرگوں کی جو قربانیاں تھیں، جس مقصد کے لیے دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی اور لاکھوں مسلمان شہید ہوئے، اللہ کرے ہم ان کے خون سے غداری کرنے والے نہ بنیں، اس کے خون سے وفا کرنے والے بنیں۔ اپنے ان محسنین، مربین، اپنے ان علماء کو یاد رکھیں، غداروں کی پہچان رکھیں، دشمنوں کی پہچان رکھیں۔ یہ بدبخت ہمارے دین کے بھی دشمن ہیں، ہمارے ملک کے بھی دشمن ہیں، یہ ملک اور ملت کے دشمن ہیں۔ علامہ اقبال فرما گئے تھے، یہ کبھی ہمارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، کبھی ملک کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ اگر صحیح معنی میں ہم آزادی منانا چاہتے ہیں تو یہ ہے میری آپ کی اصل آزادی۔ تقوی اختیار کریں، اللہ کا شکر کریں، اپنے محسنین کا ذکر کریں، غداروں کی پہچان کریں، یہ ہے اصل آزادی۔ اللہ تعالیٰ یہ آزادی، حقیقی آزادی ہم سب کو نصیب فرمائے اور اس آزادی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پاکستان کو جس مقصد کے لیے حاصل کیا تھا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں وہ مقصد یہاں لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔